میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب یہ دین اسلام آیا تو اجنبی تھا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ آج وہ وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انسان ہر چیز سے اپنی ضروریات، دنیا داری، کاروبار، گھر بار، ہر چیز سے واقف ہے۔ اگر اس کو واقفیت نہیں ہے تو پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے واقفیت نہیں ہے۔ ایک آدمی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں آیا۔ حضرت سفیان ثوری یہ تابعین میں سے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی ہے کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا تو اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کے یہ بات کرتا ہے کہ حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، ٹائم نہیں ہے، آپ اس تھوڑے سے وقت کے اندر مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ اب اس آدمی کی بات سے ایک بات تو یہ نکلتی ہے کہ اس آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ دین کی بات کو سنے، سمجھے، عمل کرے، حالانکہ یہ دور خیر القرون کے بعد کا دور ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے، اس آدمی کا یہ نظریہ ہے یا اس آدمی کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ والوں کی ایک بات کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے، کہ ایک بات، ایک نصیحت کریں گے میری دنیا آخرت بن جائے گی۔ تیسری بات یہ نکلتی ہے کہ اللہ والوں کے پاس جب آدمی جائے تو ان سے یہ بات ضرور عرض کرے کہ اے اللہ والے، اے اللہ کے پیارے، آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ تو یہ تین باتیں، یہ جو آدمی نے بات کی ہے، اس سے یہ تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں آدمی جاتا ہے اور یہ نظریہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت قیمتی شے ہے، یہاں سے مجھے وہ مراتب اور درجے ملیں گے جو آدمی کو عبادت کرنے سے درجے نہیں مل سکتے۔ اب یہ آدمی آیا اسی نیت کے ساتھ کہ مجھے اللہ والے کی صحبت نصیب ہو جائے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اگر صحبت اولیاء میں، اللہ والوں کی مجلس میں ایک گھڑی آدمی بیٹھ جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل۔ اللہ والوں کی مجلس میں صرف بیٹھنا، صرف ان کی زیارت کرنا، وہ بات کچھ بھی نہیں کر رہے پھر بھی فائدہ ہے، اگر کوئی نصیحت کر دے تو آدمی کا ایمان بھی بچ جاتا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ
مفتی اعظم پاکستان سے، بہت بڑے مفتی ہیں، یہ بات حضرت کی سمجھ میں نہیں آئی تو اسی وقت اپنے پیر و مرشد حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور پھر جا کر اس انداز میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت رومی بہت بڑے شاعر ہیں، مثنوی شریف لکھی ہے، لیکن شاعر کا یہ مزاج ہے کہ جب وہ صحیح بات کرتا ہے تو حد سے بڑھ جاتا ہے، کسی کی ہجو کرتا ہے تو پھر اس کی اتنی کمی کرتا ہے کہ حد نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ کیا دیکھو حضرت رومی رحمہ اللہ نے یہ شعر پڑھا ہے کہ یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بیریا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں، اللہ والے کی صحبت میں ایک گھڑی کا بیٹھ جانا 100 سال کی عبادت سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر آپ مجھے کہو تو یہ شعر میں اپنی زبان میں پڑھتا ہوں۔ تو حضرت نے عرض کیا پڑھیے۔ تو حضرت نے کہا یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از لکھ سالہ طاعت بیری۔ کہا حضرت رومی نے تو کمی کی ہے، انہوں نے تو 100 سال کہا ہے، اگر یہ شعر میں پڑھتا تو میں کہتا اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک گھڑی کا بیٹھ جانا 1,00,000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ بہت بڑے عبادت گزار دنیا میں آئے، شیطان سے بڑا عبادت گزار کون ہو؟ 80,000 سال تک جس نے عبادت کی، زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا، اس کو عابد کہا گیا، اس کو زاہد کہا گیا، اس کو طوس الملائکہ کہا گیا، اتنی عبادت کی کہ عبادت کی انتہا ہے، لیکن اس کی یہ ہزاروں سال کی عبادت اس کو جہنم سے بچا نہیں سکی۔ اللہ نے قرآن اتارا کہ تیرے اوپر فخر انک رجیم، میری مجلس سے میری جنت سے نکل جا، تم مردود ہے، ان علیک لعنت الی یوم الدین، تیرے اوپر قیامت کے دن تک لعنت۔ اب ہزاروں سال کی عبادت کر چکا ہے، لیکن ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ کے حکم کا انکار کیا، تکبر کیا، اللہ نے ایمان کو سلب کر کے کافر بنا دیا۔ بلم ابن بعورہ، یہ بچوں کو تھوڑا باہر اب باہر، تو بلم ابن بعورہ آئے، یہ بھی بڑا عبادت گزار آدمی، یوں اللہ کے سامنے دعا کرتا تھا، اللہ اس کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا، دعا کو رد نہیں کرتا تھا، مستجاب دعوت تھا، اس کی مجلس میں ایک وقت میں 12,000 طلبہ بیٹھتے تھے، لیکن دنیا کے اندر جب پڑا، اللہ اس کے حال کو قرآن میں بیان کرتا ہے، وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتے کی مثال ہوتی ہے۔ بڑی عبادت کی ہے، لیکن اللہ والے کی صحبت نصیب نہیں ہوئے، ذلیل اور رسوا ہو کر کے رہا۔ تو اس لیے صحبت اولیاء نہایت ضروری ہے۔ ایک بارش کی بوند جب سپی کے منہ میں چلی جاتی ہے، تھوڑا سا عرصہ اس کے اندر رہتی، اللہ موتی بنا دیتا ہے۔ ایک جو نجس خون ہے، نجس خون، لیکن جب یہ ہرن کے اندر چلا جاتا ہے، اللہ اس کو مشک بنا دیتا ہے۔ ایک بگڑا ہوا انسان، کفر و شرک میں لتھڑا ہوا انسان ہے، لیکن اللہ والے کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے
کہ وہ بگڑا ہوا انسان راتوں کو کھڑا ہو کر تہجد کی نماز نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل مددہ آج حضرت کا بیان سنا، خود فرما رہے تھے کہ لوگوں، تم نے جنید جمشید کو گانے گاتے ہوئے دیکھا ہے، گیت گاتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو اسٹیج پہ ناچتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جب اس کو صحبت اولیاء نصیب ہوئی ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا نصیب ہوا ہے۔ یہ طارق جمیل کی آنکھیں تھی کہ رات کو 2 بجے 3 بجے جب طارق جمیل اٹھتا تھا تو اس شخص کو مصلے پر روتا ہوا دیکھتا۔ اللہ والوں کی صحبت کوئی عام شے نہیں ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ ایمان میں ترقی دیتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ میرے نبی کی صحبت میں بلال آیا، اللہ نے وہ مرتبہ دیا، مکے کی زمین پر چلتا ہے، پاؤں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ صحبت نبی جنہوں نے پائی ہے، صحبت اولیاء پانے والے ان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے ہیں، اور جنہوں نے صحبت اولیاء کو پایا، بعد میں آنے والے لوگ ان کے درجے کو کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت امام راضی کے پاس شیطان آیا، موت کا وقت ہے، یہ فلسفی آدمی، بہت بڑے فلسفی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور شیخ کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ مرنے کا وقت آیا، شیطان آیا، کہا امام راضی تو اللہ کو ایک مانتا ہے، بتا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اب امام راضی نے دلیل دی، شیطان نے رد کیا، دوسری دی، اس کو بھی رد کیا، تیسری دلیل دی، رد۔ 100 دلیلیں اللہ کے وجود پر دی ہیں، شیطان نے سب کو رد کیا۔ اب پریشان ہو گئے کہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اب اسی لمحے اپنے شیخ کی صورت، مثالی صورت، صحبت کا اثر یہ ہے کہ مثالی صورت سامنے آتی ہے، اور مثالی صورت میں سے آواز آتی ہے کہ راضی دلائل کیوں دے رہا ہے؟ شیطان کو لاجواب کرنا ہے، یہ جواب کہہ دو کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ اب حضرت نے فرمایا دیکھو آپ تو پریشان ہو رہے تھے کہ یک زمانہ صحبت اولیاء 100 سالہ، بہتر 100 سالہ، طاعت بیریا 100 سال کے، اس کا ایمان ایک صحبت نے بچا دیا، ایک گھڑی کی صحبت نے اس کے ایمان کو بچایا، جو جہنم میں جانے والا تھا جنت میں چلا گیا۔ ایسا بہت ہوا۔ تو اللہ والوں کی مجلس میں جانا، تو میں نے عرض کیا، تو اب وہ آدمی آ کر کے کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جیسے آج ہمارے پاس نہیں، کاروبار کے لیے صبح فجر سے لے کر رات 12 بجے تک مسلمان کے پاس ٹائم ہی ٹائم، لیکن اللہ والوں کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنے کے لیے مسلمان کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں، میرے پاس وقت ہی نہیں، میں دکاندار آدمی ہوں، میں مزدوری کرنے والا آدمی ہوں، میں ذمہ دار آدمی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اللہ والوں کے پاس چلا جاؤں، اور اگر مسجد میں تعلیم ہوتی ہے اس میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ مسجد میں جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، عموماً مساجد کا یہ حال ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آ کر کے لوگ کہتے ہیں بابا جلدی جلدی اس کو ختم، جلدی نماز، مولوی 2 منٹ لیٹ کر دی، 3 منٹ لیٹ کر دی، 4 منٹ۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ مومن مسجد میں ایسے خوش رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے پریشان رہتا ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر پریشان رہتا ہے۔ پرندے کا جب پنجرے کا دروازہ کھولو فوراً پرندہ نکل کے اڑ جاتا ہے، منافق آدمی جب مسجد میں آئے گا جیسے مجلس ختم ہوئی فوراً چلا جائے گا۔ تو مومن تو خوش ہوتا ہے مسجد میں۔ اب مچھلی کو اب پانی کو اٹھاؤ باہر پھینکو، خوش رہے گی؟ تڑپ مر جائے گی، تڑپے گی وہاں پر۔
تو مومن کی مثال اس مچھلی جیسی ہے جو پانی کے اندر ہے، اور منافق کی مثال اس پرندے کی ہے جس کو ہم نے بند کیا ہوا ہے، جیسے دروازہ کھولیں فوراً چلا۔ آج ہمارا یہ حال، اگر مسجد میں تعلیم ہوتی ہے ہمیں بیٹھنا نصیب نہیں ہے، مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے 2 رکعت 4 رکعت گھمائی اور فوراً چلے۔ صحابہ کرام سے آج ہمارا اگر کوئی آئے ہمارے گھر سے پوچھتا ہے آپ کے والد صاحب کہاں، آپ کے بھائی جان کہاں ہیں، آپ کے بھائی کہاں ہیں، تو کہیں گے بازار گئے ہوئے، کب آئیں گے کوئی پتہ نہیں کب آئے، جب کام ہوگا تو آئیں گے، ہو سکتا ہے 2 گھنٹے میں آئے، 4 میں آئے، رات کو آئے، پتہ نہیں ہے۔ اگر یہ مسجد میں آیا ہے دکاندار نماز پڑھنے کے لیے، گراہک آیا کہ بھئی کب آئیں گے، بس ایسے آئیں، آپ 5 منٹ بیٹھو، مسجد میں گیا بس نماز ہوگی آگے۔ یہ بھی کبھی وہ مسلمان تھے صحابہ کرام، پوچھا جاتا ہے آپ کے والد کہاں ہیں، کہا بازار میں گئے ہیں، کب آئیں گے، کہا بس آگے بیٹھو 5 منٹ میں آگے۔ پوچھا جاتا ہے آپ کے والد آپ کے بھائی کہاں ہیں، کہا مسجد میں ہیں، کب آئیں گے، کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کا۔ مسلمان یہ تھا، اب مسلمان یہ ہے، کتنا فرق۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، جمعے کے دن دیکھیں صحابہ کرام فجر کے بعد، صحابہ کرام فجر کی نماز کے بعد جمعے کی تیاری کرنا شروع کر دیتے، صحابہ کرام فجر کی نماز کے بعد جمعے کی تیاری شروع کرتے تھے، زوال سے پہلے مسجد میں آ کر عبادت میں لگ جاتے تھے۔ آج مسلمان کا یہ حال ہے، گھڑی دیکھتا رہتا ہے کہ ابھی تو مولوی منبر پر بیٹھا ہوگا، ابھی بیان شروع ہوا ہوگا، ابھی تو خطبہ بھی شروع نہیں ہوا ہوگا، ابھی خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوگا، ابھی دوسری اذان ہوئی ہوگی، ابھی خطبے کے لیے کھڑا ہوا ہوگا، ابھی دوسرا خطبہ ہو رہا ہے، ابھی چلو نماز پڑھو۔ ہم اللہ پر احسان کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں آتے۔ ایسے اللہ راضی ہو جائے؟ اللہ کب بلاتا ہے، آتے کب ہیں؟ یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، ٹائم دیتے ہیں، وہ ٹائم دیتے ہیں بابا میں 9 بجے آؤں گا، آتے ہیں 10 بجے 11 بجے آتے ہیں، دنیا داروں کا کام ہے۔ اور جو دیندار عاجز آدمی ہوتا ہے، اگر ٹائم 9 بجے کا ہے 8:30 سے پہلے آتے ہیں۔ تو ہمارا مزاج کچھ اور ہے، دنیا کے لیے سارا دن ہے، لیکن مسجد میں آنے کے لیے، مدرسے میں آنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہے۔ ہم اتنے سارے بیٹھے ہیں، ہم اتنے سارے آدمی یہاں پر بیٹھے ہیں، کون ایسا آدمی ہے جو مسلسل پابندی کے ساتھ روزانہ فجر کے نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟ شاید کوئی ایک آدمی جو پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا؟ یا جس نے 5 وقت 10 سال سے، 10 سال تو دور کی بات ہے، 1 سال ایسا گزرا ہو کہ اس آدمی کی تکبیر اولا بھی فوت نہ ہوئی ہو، ایسا کون آدمی؟ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ ایک دفعہ مجلس عام تھی، نماز کھڑی ہو گئی، حضرت کو پتہ نہیں پڑا، فوراً یہ دیکھا، جا کر کے دیکھا تکبیر اولا فوت ہوتی ہے، ٹھنڈا سانس لے کے کہتے ہیں آج 20 سال کے بعد تکبیر اولا فوت ہوئی۔ یہاں دین کا درد تھا، دین کا غم تھا، ان کو صحبتیں نصیب تھی، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا نصیب تھا۔ آج ہمیں وہ صحبتیں نہیں ہیں، ہمیں نصیب ہی نہیں۔ ہم اس کو اضاعت وقت سمجھتے ہیں، علم دین اضاعت وقت ہے، عبادت اضاعت وقت ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حضرت سفیان ثوری کے پاس آدمی آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت آپ تابعین میں سے ہیں، آپ کا درجہ بہت بلند ہے، اور یہ ایسے تابعی ہیں بادشاہ وقت کے خلاف فتویٰ دیا،
بادشاہ وقت نے کہا میں ان کی گردن اڑا دوں گا، فوج کو نہیں بھیجوں گا، خود تلوار لے کر کے جاؤں گا۔ گھوڑے پر بیٹھا آ رہا تھا، حضرت بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، سفیان ابن عیینہ بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خدا کی قسم پتہ پڑا تو سفیان ابن عیینہ نے کہا حضرت آپ چھپ جاؤ، بادشاہ آ رہا ہے آپ کو قتل کر دے گا۔ تو حضرت چپ کر کے لیٹے رہے۔ فرمایا پھر اس نے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ چھپ جاؤ، آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ تو حضرت آرام سے اطمینان سے اٹھے، بیت اللہ کے سامنے آئے۔ اللہ سے کیا تعلق ہے، کیا محبت ہے، کیا عشق ہے، یوں دعا کرتے ہیں اللہ اگر یہ بادشاہ آ گیا میری اور آپ کی دوستی میں فرق ہو جائے گا۔ وہ وہاں سے گرتا ہے، اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے، بادشاہ کی رستے میں گردن ٹوٹ گئی۔ یہ تعلق مع اللہ، اولیاء اللہ کی صحبت سے نصیب ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان کے پاس آدمی آیا، حضرت میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے کوئی مختصر نصیحت کرو۔ تو حضرت نے فرمایا اعملوا فی الدنیا بقدر دنیا کی زندگی کے لیے عمل کرو، اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا آخرت میں رہنا۔ دنیا میں میری زندگی 60 سال 70 سال غیر یقینی زندگی ہے، پتہ نہیں ہے آج موت آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، کوئی پتہ نہیں۔ تو فرمایا اب یہ جملے آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ فرمایا دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اب مسلمان خود سوچے آخرت میں کتنا عرصہ رہنا ہے۔ امام غزالی، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ یہ مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں۔ فرمایا دنیا کے لوگوں آؤ میں دنیا آخرت کی تمہیں مثال دوں۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے، اگر ایک پوری دنیا کے خلا کو زمین سے لے کر آسمان تک رائی کے دانے سے بھر دو، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے ایک دانہ لے کر کے چلا جائے، میں امام غزالی یہ کہتا ہوں ایک وقت آئے گا یہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی اتنی بڑی ہے کہ نہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تو یہاں تو ہم مسافر ہیں۔ ایک آدمی اسٹیشن پر جا کر بڑا محل بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، پتہ ہے 2-4 منٹ کے بعد میں نے چلے جانا ہے، بڑی تیاری کرتا ہے، ساز و سامان پورا اسٹیشن بھر دیا، لوگ کہیں گے اس سے بڑا بے وقوف ہے۔ یہ تو چند منٹ کے بعد گاڑی آئے گی چلا جائے گا، گاڑی آئے گی چند منٹ میں چلا جائے گا، اور تیاری اتنی کر رہا ہے۔ تو میری آپ کی مثال بالکل اسی مسافر کی ہے، آج موت کی گاڑی آئے گی ہم چلے جائیں گے، اور ہماری دنیا میں محنت اتنی زیادہ ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے ہمیشہ دنیا کے اندر رہے۔ جیسے نفحۃ العرب ہماری کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، ایک آدمی کی عمر 90 سال لیکن کرائے پر زمین لیتا ہے 300 سال کے لیے، عمر 90 سال، بوڑھا، اور کہتا ہے 300 سال کے کرائے پر میں زمین لے رہا ہوں۔ تو دوسرا کہنے لگا کہ مبارک ہو، مالک الموت فوت ہو چکا ہے، مالک الموت مر گیا۔ کہ کیسے پتہ پڑا؟ کہ دیکھو 90 سال عمر ہے، 300 سال کے کرائے پر لے رہا ہے، اگر مالک الموت زندہ ہوتا تو یہ کیوں لیتا؟ ہماری بھی یہی مثال ہے، ہمارے وہم اور گمان بھی نہیں ہے کہ کبھی موت بھی آئے، کبھی مرنا بھی ہے، کبھی دنیا کو چھوڑنا بھی ہے، یہ وہم اور گمان میں بھی نہیں، بلکہ ہمیں موت کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر ہمارے بچے ہمارے سامنے موت کا تذکرہ کریں، ماں بھی ڈانٹے گی، باپ بھی ابھی سے مرنے لگا ہے کہ ابھی تو بچہ ہے، جوان ہوگا، بوڑھا ہوگا، پھر موت آئے گی، پتہ وہی پڑتا ہے چھت سے گرا بچہ چلا گیا، کوئی پتہ پڑتا ہے؟ تو اس لیے یہاں جتنا رہنا ہے اتنی تیاری، آخرت کے لیے اتنی تیاری جتنا وہاں رہنا۔ یہ زندگی صرف دنیا کی ہے، قبر کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ زندگی شروع ہو جائے گی۔ تو ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر زندگی گزاریں۔ یہ چیزیں میں نے عرض کیا نصیب ہوں گی لیکن اللہ والوں کی صحبت سے۔ ایک دنیا دار آدمی ہے، سارا دن دنیا کماتا ہے، مال کماتا ہے، صبح سے شام تک
اس بندے کو اللہ والے کی صحبت ہی نصیب نہیں، کبھی تعلیم میں نہیں بیٹھتا ہے، کبھی درس اگر ہوتا ہے تو دیکھ کر کے ایسے بھاگتا ہے کہ بس درس میں نہیں آتا، تعلیم میں نہیں آتا، کبھی اللہ والے کے پاس چل کے نہیں گیا مجھے نصیحت کر دو، مجھے قبر حشر یاد دلا۔ کیا ہمارا تقوی حضرت عمر سے بھی بڑھ گیا؟ حضرت عمر صحابہ ابی ابن کعب کے پاس آتے ہیں مجھے کچھ نصیحت کر، اتنے بڑے صحابی رسول ہیں، امیر المومنین ہیں، پوری امت میں ان کا دوسرا نمبر ہے، لیکن پھر بھی حضرت ابی ابن کعب کے پاس آتے ہیں مجھے قبر اور حشر یاد دلاؤ۔ جب وہ قبر اور حشر جہنم یاد دلاتے ہیں اتنے آنسو نکلتے ہیں حضرت عمر کے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ تو اس لیے میرے بھائیو تھوڑا سا ہم سوچیں، یہ ہم دنیا پر تھوڑے دنوں کے لیے اس زمین پر چل رہے ہیں، ان قریب پتہ بھی نہیں پڑے گا، کندھوں پر سواری کر کے ہمیں کندھوں پر سوار کر کے لوگ گڑا کھود کے ڈال کے آ جائیں گے، پھر پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو ہم اپنی فکر کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، خود اپنی ذات کی فکر کریں، سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، ہمارا چہرہ سنت کے مطابق، ہمارا لباس سنت کے مطابق، ہمارا سر ڈھکا ہونا چاہیے سنت کے مطابق ہو، ہمارا بازار میں خرید و فروخت کرنا سنت کے مطابق، معاملات سنت کے مطابق، یہ ساری چیزیں جب سنت کے مطابق ہوں گی انشاءاللہ تعالی یہاں سے موت آئے گی، موت سے پہلے فرشتہ خوشخبری سنائے گا، اللہ نے تیرے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کے پاس، اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے، ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ پھر وہاں پر کہے گا اے میرے بندے چل جنت کے اندر تو چلا۔